السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا وظیفہ ان بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو سوتے میں ایک دم سے ڈر جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا کہ خواب آتا ہے ایسا بچوں کو، یا خواب کے بغیر ایک دم سے ڈر جاتے ہیں، اور یعنی جیسے جسم کانپ جاتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یا پھر اگر ماں باپ ساتھ لیٹے ہیں تو ان کو یعنی گلے لگا لیتے ہیں، اور یعنی اچھے خاصے جوان بچے بھی ڈر جاتے ہیں، اور بچے تو اکثر جو انفینٹائن، جو بہت چھوٹے نیو بورن بیبی ہیں، یا سال 2 سال کے 4 سال کے، ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، ایک ہے کہ بچے سوتے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ایک اور ہے کہ ویسے ہی کسی کمرے میں جانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں بچے، یعنی تنہائی سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کمرے میں نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ دن ہے، روشنی ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، لیکن کسی کمرے سے، خاص کمرے سے، یا گھر میں کسی بھی کمرے سے جانے، بعض بچے یا بزرگ یا بڑے واش روم میں جانے سے ڈرتے ہیں، اور اکثر وہ دروازہ بھی نہیں بند کرتے، بچے بھی، یا تھوڑا سا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہے، ایک دم نیند کے اندر، خواب کے اندر ڈر جانا، یا بغیر خواب کے آئے ڈر جانا، یا پھر کسی کمرے سے خوف زدہ ہو جانا، یا پھر واش روم میں خوف زدہ ہونا، یا انہیں یہ محسوس ہونا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے، یعنی کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ایک دم سے ان کو ایسے لگ رہا ہے ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، تو وہ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک خوف ہوتا ہے۔ یا پھر وہ ایسے کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو لگتا ہے ان کے قریب سے کوئی ایسے گزر گیا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کہیں آہٹ ہوتی ہے، اور لیکن وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا، سارے اپنے معمول کے کام کر رہے ہیں یا سوئے پڑے ہیں، تو وہ اکیلے اگر جا رہے ہیں تو ان کو ساتھ والے کمرے سے آہٹ آ رہی ہے یا دوسرے سے آ رہی ہے۔ یہ ساری خوف کی علامتیں جو ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے آج کا وظیفہ ہے کہ ظاہر جو بھی ڈر رہا ہے، اگر بچہ ہے تو اس کو تو نہیں ابھی اتنا علم ہے کہ اللہ پہ تقویٰ کرنا ہے اور خوف زدہ نہیں ہونا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ چھوٹا بیچارہ۔ اور جو بڑے سمجھدار ہیں، بزرگ ہیں، ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو نمازی نہیں ہیں لیکن ویسے بھی بزرگ ہیں، قابل عزت ہیں، اور وہ لوگ بھی ڈر جاتے ہیں، اور جوان بچے، کالج جانے والے، بیٹیاں خوف زدہ ہو جاتی ہیں۔ تو ان سارے خوف کے عالم سے نکلنے کے لیے بڑا ہی یعنی مجرب وہ نقش ہے، تو اس نقش کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، نقش اور سارا بتاتا ہوں، وہ نقش کیسے آپ نے پہننا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اس کی ترتیب ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس کو جب وہ پہن لے گا، جو بچہ یا بزرگ، تو اس کو تعویذ بنا کے دائیں بازو پہ باندھ لیں، گلے میں ڈال لیں، ٹھیک ہے، کیسے بھی، یعنی تعویذ بنا کے آپ گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، یا بازو پہ، ادھر بازو پہ باندھ سکتے ہیں، ادھر باندھ، نیچے نہیں، ہاں یہاں پہ، تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے لکھا ہے، اور صاحب اچھا یہ دیکھیں ناظرین، سوتے ہوئے خواب میں ڈرنے والوں کے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی صورت میں بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو جیسے میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو پہلے بتائی ہے ویڈیو میں، کہ ڈر جانا، اور پھر کسی کمرے میں بھی جانے سے ڈرنا، اور جو بھی یعنی ہوتا نا کہ خاص طور پہ میں نے یہ دیکھا کہ بچے جو چھوٹے ہیں نا، یعنی 2 سال سے لے کے 5-7 سال تک، وہ خوف زدہ۔ بعض بچے بجلی سے ڈر جاتے ہیں، جیسے بجلی کڑکتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں اس سے، بلندی سے ڈرتے ہیں، یعنی ساری جو بھی خوف کی علامتیں ہیں وہ اس نقش کی وجہ سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، بالکل ڈرنے لگیں گی۔ اب آپ نے یہ دیکھیں، آپ نے کیا لکھنا ہے، اس طرح آپ نے 9 جو ہے نا بلاکس بنانے ہیں۔ یہ تصویر ایسے میں لگا دوں گا ساتھ یوٹیوب پہ، اور ساتھ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، رہنمائی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح سے اللہ پاک کے یہ نام لکھنے ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مالک ہو، یا قدوس ہو۔ اس طرح سے آپ نے سارے نام لکھ کے 9 کے 9، اور ایسے اس کا تعویذ بنا کے باندھ لینا ہے، گلے میں ڈال لیں، جیسے جو یہ باندھ لے گا انشاءاللہ تعالی، وہ اس کو ڈر نہیں پھر کبھی بھی لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ جو بھی کرنا، کسی بھی نماز کے بعد جب بنانا ہے آپ نے،
تو فرض نماز ادا کرنے کے بعد اس وقت انسان باوضو بھی ہوتا ہے، اور اس وقت یہ اس کو لکھنا ہے آپ نے۔ اس کو لکھنے کی بھی عام اجازت، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا وہ تویز نہیں ہے، اللہ پاک کے نام ہے، ہر مومن ہر مسلمان یہ لکھ سکتا ہے، بلکہ اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نام ہے، تو اس کو بالکل ہے۔ لیکن میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ اکثر لوگ نہیں لکھتے کہ جی شاہ صاحب اجازت دیں گے تو پھر ہی ہوگا، اس پہ کسی چیز کی اجازت نہیں۔ وہ دوسرے ایسے عملیات ہوتی ہیں، دوسرے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اجازت لینی پڑتی ہے، اس پہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کے نام ہے، اور ہر کوئی مسلمان ہر مومن یہ اپنی مرضی سے لکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ باوضو ہو، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد لکھے تو زیادہ مجرب ہے اور زیادہ یہ طاقتور ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے لکھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کو باندھنا ہے، گلے میں ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر دیکھیے گا کہ وہی شعر بن جائے گا، جو پہلے ڈرتا تھا نا وہ اب شعر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور اس کو شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔